والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ لائق سب احترام عزت مآب حضرت علامہ استاد المکرم قاضی محمد صادق وسیم صاحب مدد اللہ اور ہمارے پنجاب کا ایک اونچا علمی نام حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں سال ہا سال علمی فیض روحانی فیض لینے والی شخصیت حضرت علامہ محترم محتشم غلام علی قمر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور حضور صاحبزادہ والا شان جس آستانے نے جس گھرانے نے ماسٹر لال خان کو عظیم انسان بنایا ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارا حضور صاحبزادہ والا شان آستانہ عالیہ سروریہ قادریہ جھنگ شریف اور معزز و محترم معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم کثیر علماء اور جید علماء تشریف فرما ہیں ظاہری آنکھ رکھنے والے بھی موجود ہیں اور باطنی آنکھ رکھنے والے بھی موجود ہیں میں تو نہ ظاہر اچھا رکھتا ہوں نہ باطن ہے بس حکم ہوا میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں جا کے خطاب ہوگا میرے ذہن میں تھا کہ علماء ہوں گے تو انہی سے شاید پتہ نہیں کس کا انتخاب ہے بہر صورت مجھے حکم ملا تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ میں تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے ایک ہی بات آج مانگ رہا ہوں کہ اس پورے علاقے کی محسن شخصیت پورے علاقے کی استاد شخصیت جناب ہیڈ ماسٹر لال خان صاحب مالک وہ تیری بارگاہ میں آ گئے اب تو اپنے فضل اور کرم کے مغفرت کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور میرے اللہ تاجدار کائنات کی شفاعت کا حقدار انہیں بنا اور میرے اللہ پیارے مصطفیٰ کریم کے توسل اور تصدق سے جتنا بھی انہوں نے علم پھیلایا اس سے کروڑہ درجے بڑھا کر اس خدمت علم اور خدمت انسانیت کا انہیں صلہ نصیب فرما دوستان محترم قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اگر قرآن کے نزولی ترتیب کو دیکھیں تو دو چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں جو سب سے پہلے ہے قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا کم و بیش اور 23 سالوں میں سے جو آغاز ہوا اس سے لے کر ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر پڑھتے جائیں تو دو چیزیں بڑی کمال کی اللہ رب العزت نے آغاز نزول قرآن پر وہ عطا کی ہے ایک انسانیت کے نام حکم دیا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کی امت کے لیے بھی ہے اولاً مخاطب آپ کے میرے محبوب آقا کریم ہیں
پھر آقا کی توسل اور تصدق سے نسبت سے ساری انسانیت ہے، اور وہ پہلا حکم جو ملا ہے وہ آپ کو مجھے سب کو، وہ کسی نماز روزے حج زکوٰۃ کا نہیں ملا، جبکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ اعلیٰ ترین اعمال میں سے ہیں، کمال کے عمل ہیں، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، کمال کے عمل ہیں، مگر رب نے جو ترتیب رکھی، نماز کا حکم پہلے نہیں دیا، روزے کا حکم پہلا نہیں دیا، حج کا حکم پہلا نہیں دیا، جہاد کا حکم پہلا نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم پہلا نہیں دیا، یہی ارکان اسلام ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، تو وہ ان 5 میں سے وہ جو گن چکا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان میں سے جو گنے، ایک شے کا بھی اللہ نے نزول قرآن کے آغاز میں حکم نہیں دیا۔ پھر کس بات کا حکم دیا؟ ایک ہی حکم تھا کہ اے پیارے محبوب میری امت کو بتا دو، نماز کا حکم دوں گا، حج زکوٰۃ کا حکم دوں گا، جہاد کا احکام سارے نازل کروں گا، حکم دوں گا، مگر سب سے پہلے اپنی امت اور اولاد آدم کو بتا دو کہ اگر تمہیں دنیا میں بقا چاہیے، آخرت میں بقا چاہیے، حتیٰ کہ نماز کی لذت چاہیے جو بعد میں حکم ملے گا، سجدوں کی معرفت چاہیے، اور طواف کعبہ کے مزے چاہیے، جہاد کے وہ درجہ کمال کے انداز چاہیے، روزے کی پیاس اور بھوک کے ٹیسٹ اور مزے چاہیے، تو سب سے پہلے ضروری ہے اقرا، ہر شخص وہ پڑھنے کا عادی ہو جائے، علم کے ساتھ جڑ جائے، پڑھے، علم لے۔ جب تک علم نہیں آئے گا اس وقت تک نماز بھی پڑھنے کے انداز سمجھ آ سکتے، کسی ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی بھی معرفت نہیں ملتی جب تک کہ بندے کے پاس علم کی خیرات نہ ہو۔ علم کے نور کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، علم کے نور کے بغیر کعبہ کے طواف کے مناسک نہیں پتہ چلتا۔ ارے جب تک علم کا نور نہ ہو روزے کے فرائض، سنن اور انداز خبر آتی نہیں ہے، لہذا سارے اعمال اچھے، مگر ان سب کی خبر کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کس کا ہونا ضروری ہے؟ بولو، علم بڑا لازم قرار دیا، پھر حکم ہے اقرا، پڑھو۔ علماء جانتے ہیں کہ جب قرآن میں امر آتا ہے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، وہ امر کے ساتھ جو حکم ملتا ہے، آرڈر ملتا ہے، حکم آتا ہے، امر جسے عربی میں کہہ رہے ہیں، حکم آتا ہے، تو جو خدا کا ڈائریکٹ حکم ملتا ہے کہ یہ کرو یا اس کام سے رک جاؤ، جس کا کرنے کا حکم مل جائے امر کے ساتھ، وہ انسانیت اور امت کے لیے کرنا فرض و واجب ہو جاتا ہے۔ جس سے رکنا آرڈر ہو جائے کہ رک جاؤ، اس سے رکنا واجب و فرض ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ نے پہلا فرض جو آپ کو عطا کیا ہے، انسانیت کو جو پہلا فرض عطا کیا وہ اقرا ہے، کہ ہر شخص وہ پڑھنے کا آغاز کر دے، علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں، یہی بات تاجدار کائنات کی بارگاہ سے سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آقا کی بارگاہ میں جائیں تو آقا سے بڑھ کر کوئی قرآنی حکم کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ کون ایسی تفسیر کر سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ادھر خدا کا حکم ملا، ادھر امت کو کیا فرما دیا؟ ادھر فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رب نے کہا ہر کوئی علم کا متوالا بنے، ہر کوئی علم لینے والا بنے،
ہر شخص مرد عورت جو بھی ہو، اقرا میں صنف کی تقسیم نہیں ہے، مرد و زن کی تخصیص نہیں، اقرا مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، ہر اولاد آدم کے لیے ہے کہ اقرا، خدا کہتا ہے تم پر تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، فرض و واجب ہے۔ یہی بات مصطفیٰ نے فرما دی ہے۔ میں یہ حدیث پڑھ کے اکثر ایک لفظ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں آقا نے یہ جملے فرما کے ریاست مدینہ کے اندر ایجوکیشن کے حوالہ سے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی کہ سارے کام بعد کے، پہلا کام اور جس کو ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہے، زور سے کرنا ہے، فرض سمجھ کے کرنا ہے، لازم سمجھ کے کرنا ہے، اپنی معیشت کھانے پینے سے بھی بڑھ کے جس پر زور دینا ہے۔ آقا نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن تو سن لیا کہ قرآن کہتا ہے پڑھنا سیکھو، فرض ہے مجھ محمد سے بھی اقرا کی تفسیر سن لو۔ میں بھی کہہ رہا ہوں ہر شے سے بڑھ کر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر، دونوں اصناف پر لازم ہے علم حاصل کرنا، گویا فرض قرار دے دیا ہے۔ علم حاصل کرنا کیا قرار دے دیا؟ خدا نے بھی کہا اقرا، فرض و واجب ہے تعلیم۔ مصطفیٰ نے فرمایا طالب العلم فریضہ، فرمائے علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ آج جو امت کا شخص علم سے گریز کرتا ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دیتا، بڑے نہیں تعلیم لیتے، مرد یا عورتیں نہیں لیتے، وہ سن لو وہ اللہ کے پہلے حکم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ نہیں رہے، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جب تک خدا رسول کی بات کو مانا نہ جائے اس وقت تک دنیا و آخرت اچھی ہو سکتی نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے یہ جملہ آغاز کیا، اس پہ اور مزید نہیں لمبا چوڑا کہنا چاہتا۔ اور یہ اقرا جب تعلیم آتی ہے، علم آتا ہے، تو علم کا براہ راست ایک تعلق دماغ سے ہے، آتا حواس خمسہ سے ہے، 5 حواس سے، مگر وہ گہرائی میں نہیں جاتے۔ براہ راست اس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے۔ اور قرآن کی تحقیق کر لیں، پڑھ لیں، علماء کو تو میں سبق سنا کے اپنی تصحیح کروں گا اپنی اصلاح کے لیے، مگر قرآن آپ پڑھ لیں تو علم کی اہمیت، حدیث اور قرآن، ایک آیت اور ایک حدیث میں نے سنائی، اس سے سمجھ کچھ تو آ گئی نا کہ علم حاصل کرنا کتنا لازمی ہے۔ اب قرآن پورا پڑھیے، جتنے اعمال صالحہ ہیں اور بطور خاص ارکان اسلام، ہم انہی کو تو، نماز کو بندے نیکی سمجھتے ہیں اور کسی کام کو نیکی سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ گناہ کو نہیں سمجھتا۔ ایک گناہ اور ایک نیکی ہم نے سمجھ رکھی ہے، مگر قرآن اعمال صالحہ سے بھرا ہوا ہے، بڑے اعمال بتاتا ہے۔ ان میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے، میں جتنی سرچ کر سکا، سمجھ سکا، پڑھ سکا، علماء کے صحبت میں سے لے سکا، ان کی کتب کی ورگردانی کر کے میں سمجھ سکا، میرے نالج کے مطابق جتنا آیا اس سے بھی بہتر ہوگا، اور ہوگا ضرور ہوگا، مگر جتنی میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ جتنے اعمال ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، آپ پڑھ لیں، نماز ہے، ان کو پڑھ لیں، قرآن میں کتنی بار اس پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو کہیں نظر آئے گا 32 مقامات پر نظر آئے گا کم و بیش زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں آپ کو نظر آئے گا حج کا، زیادہ سے زیادہ 10 مقام، اس سے بھی نیچے ہیں پورے قرآن میں حج کے متعلق، ٹھیک ہے۔ آپ روزے کے متعلق پڑھ لیں، آپ کو 10 سے زیادہ شاید روزے کے متعلق آیات نہ ملیں قرآن میں، 32 آیات آپ کو زکوٰۃ کے متعلق ملیں گی۔ ارے جہاد کی بھی اسی طرح ایک لمیٹڈ، بڑی شمار کرنے والی، کاؤنٹنگ میں آ جانے والی چھوٹی سی تعداد جہاد کے بارے میں حکم ملے گا۔
اور سب سے زیادہ اگر ان ارکان میں سے سب سے زیادہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، ابیت بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے، وہ وعید بیان کی ہے، وہ سب سے زیادہ قرآن میں آج تک آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو۔ میں نے باقی گن دیے، کم و بیش فگر میں کمی آئے گی، میں چونکہ فریش نہیں وہ فگر دیکھ کے آیا، مگر بار بار اس کو دیکھا تو وہ جتنی تعداد میں نے بتائی اس سے زائد نہیں کم ہو سکتی ہے۔ قرآن میں حج 10 سے زائد نہیں مقام پر، روزہ 10 سے زائد آیتیں نہیں آپ کو ملیں گی، جہاد کم و بیش چند آیتیں ہوں گی، ارے جتنے اعمال صالح ارکان اسلام بتائے، مگر ان میں سے اگر سب سے زیادہ اللہ نے کثرت کے ساتھ جس عمل صالح کا حکم دیا، تعلیم دی، اس کی فضیلت بیان کی، وعیدیں سنائیں، وہ سارا کچھ جمع کریں تو وہ نماز ہے جسے 750 مرتبہ کم و بیش بیان کیا۔ کتنا؟ کتنا؟ سارے اعمال صالحہ میں سے جتنے بھی قرآن میں آئے سب سے زیادہ اگر گنتی کریں تو نماز سب سے زیادہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اس کی ترغیب ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے نماز کی۔ کس کی؟ بولو۔ اور وہ بھی کتنی بار کم و بیش؟ کتنے؟ کم و بیش 750 مرتبہ۔ اب آپ کے ذہن میں آیا ہو گیا کہ نماز وہ ہے عمل جس کا ذکر قرآن نے سب سے زیادہ کیا، لیکن لوگوں ایک اور عمل بھی ہے، ایک اور عمل بھی ہے جس کو رب نے نماز سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اقرا ہے، وہ علم ہے، وہ علم کے حصول کی بات ہے، علم کی فضیلت کی بات ہے، تدبر تفکر کی بات ہے۔ یا کے لون تا کے لون کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، یا تدبرون یا تفکرون کہتا ہے، ارے کبھی اقرا کہتا ہے، کبھی علم کہتا ہے۔ سب سے بڑھ کر باقی پورے قرآن کے اعمال میں سے نماز زیادہ تھی، نماز سے بھی بڑھ کر 778 مقام پر رب ذوالجلال نے علم کا حکم دیا ہے۔ اور اب اگر میں نتیجہ نکالوں تو اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن میں سب سے زیادہ رب نے کس عمل پر زور دیا ہے، تو میں کہوں گا وہ اللہ نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، علم پر زور دیا ہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ اب اگلی بات سنو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک تو بڑی ہیں، مگر ایک جوڑ کے میں اپنے استاد محترم کے کریکٹر کردار پہ آنے چاہتا ہوں، استاد لار خان صاحب کی بات پہ آنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی پہ آنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم سے جڑ گیا، جو اس عمل عظیم سے جڑ گیا، جس نے علم سے اپنا سینہ دماغ روشن کر لیا، علم کے ساتھ جس کو محبت ہو گئی، علم کے ساتھ جڑا رہا، بچپن میں، لڑکپن میں، شباب میں، بڑھاپے میں، جیسے آقا نے فرمایا کوئی ایک عمر مختص نہیں علم کے لیے کہ 5 سال کا بچہ ایڈمیشن کروایا جائے اور جب ایم اے کر لے علم، بس وہ 5 سال سے لے کر 16-17 سال تک، بس یہ عمر 10 سال کی ایج ہم نے علم کے لیے رکھی ہے۔ مگر قربان جائیں محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس معلم انسانیت پر۔ میرے مصطفیٰ نے وہ 10 سال نہیں رکھے، ہم نے 10 سال رکھے ہیں، وہ بھی چند لوگوں نے، اور غالب اکثریت تو بہت زیادہ اب بھی پاکستان میں علم کے ساتھ محبت کرنے والی نہیں ہے، ان پڑھ قوم ہے، ناخواندہ قوم ہے، جاہل قوم ہے۔ اس جاہل قوم سے کیا بڑی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بابا جاہل قومیں یہ وہ کبھی نہیں کر سکتی ہیں، علم والی قومیں ترقی کرتی ہیں، غلبہ وہ پاتی ہیں۔
عروج انہیں آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 10 سال تعلیم کے لیے مختص بولو نہیں کیے۔ آج کے بابے سے کہے تو وہ کہتا ہے میں کیسے حاصل کروں، میرے پاس تو اب عمر ہی نہیں ایسی، میرا حافظہ کام نہیں کرتا۔ بابا تجھے نہیں پتا تیرے حافظے کا، جو میرے مصطفیٰ کو خدا نے بتایا وہ سب سے زیادہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ہم 10 سال پر رکے ہوئے ہیں۔ نرسری میں بچہ ایڈمیشن داخلہ ہو اور ایم اے کر کے گھر آئے تو کہتے ہیں علم کمپلیٹ ہو گیا، پڑھ لیا، بس اس کے بعد اب میں سب سے غالب، علم اتنا ہی تھا جو سمیٹ لیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ارے تیری ماں کی گود میں جب تو تھا وہاں سے علم شروع ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، حتیٰ کہ آنکھ بند ہو علم ابھی بھی سیکھنے کی خواہش ہو۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک پڑھ، ماں کی گود سے لے کر انداز بدل جاتے ہیں۔ میں سٹوڈنٹ کو لیکچر دیتا ہوں چھوٹے، تو میں ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹے علم ماں کی گود سے لے کر قبر تک پڑھنا ہے، مرنے تک پڑھنا ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے شعور کچھ کام کرتا ہے اس وقت تک سیکھنا ہے۔ مگر انہیں کہتا ہوں بیٹے انداز بدل جاتا ہے عمر کے ساتھ۔ ایک وقت ہوتا ہے استانی ماں ہوتی ہے، استانی، اور بچہ بینچ پہ نہیں بیٹھتا، ماں کی گود میں لیٹتا ہے۔ ایک کلاس وہ ہوتی ہے، پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ماں اسے پکڑ پکڑ کے بلواتی ہے۔ کبھی بچہ بولتا نہیں تھا، خالی کانوں سے علم سن سن کے لیتا تھا۔ پھر ایک ایج آتی ہے، ماں بولتی ہے، بچہ کانوں سے سنتا ہے، اور جو سن لیتا ہے وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایج بڑھتی گئی، ایک وقت آیا آپ نے 4-5 سال کی عمر میں بینچ اور چیئر پہ بیٹھنا سیکھا۔ آپ استاد، گھر میں ماں تھی، ادھر ماسٹر اور استانی ہو گئی، وہ انداز بدل گیا، پڑھانے والا استاد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دوہرا کام ہو گیا، سکول آئے تو بینچ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے، اور اگر گھر جائے تو چرپائی پہ کیا پیڑھی پہ بیٹھ جائے، ماں وہاں بھی سبق دیتی رہے، کچن میں جائے دیتی رہے۔ وہاں پھر جوانی آتی ہے، کبھی سکول تھا، ایک ایج میں کالج آیا، ایک عمر میں یونیورسٹی آئی، ایک ایج میں پی ایچ ڈی ہوا، ایک ایج میں ملک میں تھا، دوسری ایج میں دوسرے کنٹری میں چلا گیا، پڑھتا گیا۔ شاید میں بچوں کو کہتا ہوں تم سمجھے ہو کہ بس امریکہ، یورپ یا کسی ازہر سے یونیورسٹی سے کچھ ٹاپ کر کے آگے پڑھ کے آگے ڈگری بس ہو گیا، نہیں، میں نے کہا انداز بدل گیا ہے۔ انداز اب بینچ اور کرسی والا نہیں رہا، وہ اور زمانہ، اب تو بابا ہو گیا، بڑی ایج کا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا، حضور نے بتا دیا، حضور نے فرمایا وہ زمانہ کلاس کا سٹائل انداز اور تھا، پڑھانے والا اور پڑھنے والا، بیٹھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، نصاب کا انداز اور تھا۔ جب ایج بڑھ جاتی ہے تو پھر آقا نے فرمایا اب کرسی پہ نہیں، اب چٹائی پہ بھی بیٹھے ہو، گلی میں کھڑے ہو گئے ہو، کسی کیکر درخت کے نیچے موقع مل گیا، گاڑی میں سیٹ ساتھ تھی، تو اے بابا تو ساتھ کوئی علم والا بیٹھ جائے تو اس سے علمی باتیں کر کے وہاں بھی پڑھا کر، بس ہر لمحے پڑھا کر، سیکھتا جا سیکھتا جا، حتیٰ کہ ماں کی گود سے لے کر کہاں تک؟ بولو۔ اب کیونکہ وقت نہیں بچا، ورنہ فوراً میرے ذہن میں آقا کا انداز ہے تربیت اور تعلیم وہ ذہن آ گیا کہ ریاست مدینہ میں آقا نے بچوں کے لیے کیسے کلاسز کا آغاز کیا، آقا نے بڑوں کے لیے کیسے کلاسز کا آغاز کیا، عورتوں کے لیے کیسے کلاسز کا آغاز کیا، بوڑھوں کے لیے کیسے کلاسز کا انداز کیا۔ میں ساری وہ باتیں میرے دل و دماغ میں اتر رہی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، ساری آ رہی ہیں۔ میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اس پہ پڑھا ہے جو ابھی باتیں کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ ڈاکٹر فضل ربی صاحب
اور ڈاکٹر آسیہ نے اور ڈاکٹر تفسیر عباس نے پی ایچ ڈی کے مقالات ہیں میری لائبریری میں نے پڑھا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جب کہا تھا نا طالب العلم فریدتن، ایمرجنسی نافذ کی، ہر شخص پڑھے، یہ نہیں کہا تھا بچے پڑھیں، اس عمر کے پڑھیں، نہیں، فرما دیا جس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے کے بعد ہر ایک پر لازم ہے، جس ایج عمر میں ہے وہ محمد کا پیغام سن لے، وہ پڑھنا لکھنا شروع کر دے. آقا دو جہاں نے جب حکم دیا تو بابے بھی الگ کلاس پڑھتے تھے، ان کے لیے فلاں سکول تھا، عورتوں کے لیے فلاں سکول تھا. ارے میرے مصطفیٰ نے ریاست مدینہ میں جنگوں کے باوجود، میرے مصطفیٰ نے جو سرے دست، مدینہ چھوٹا سا بستی تھی مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی ریاست میں سب سے پہلے 9 سکول مدینہ میں آغاز کیے تھے. پھر سمجھ آئی کہ اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام قبول کرنے والے گویا اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے، کلمہ پڑھ کے آنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے 10 سالوں کے اندر، 9 سے لے کر ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ 18 سکول تو فقط میرے مصطفیٰ نے ریاست مدینہ، شہر مدینہ کے اندر بنا دیے تھے، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی، جہاں اسلام کی تعلیم ہوتی. اور صرف اس کی نہیں، عبرانی بھی اسی میں پڑھائی جاتی، سریانی بھی اسی میں پڑھائی جاتی. دنیا کی زبانیں میرے مصطفیٰ نے اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کو خود حکم دے کے سکھائی تھی. یہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ اور ایک جملہ بول کے اگلی بات کر دوں. میرے مصطفیٰ نے علم پر کتنا زور دیا کہ ایمرجنسی نافذ کی تو 10 سالوں میں کتنے، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ آج موضوع علم کیوں ہے؟ جانے والا صاحب علم تھا، تو آج سارا علمی گفتگو اس کے نامہ اعمال میں اصال کروں گا. زندگی ان کی اس علم سے رہی. 10 سالوں میں میرے مصطفیٰ نے جنگیں کتنی لڑیں؟ 83. کتنی؟ 10 سالوں میں. پاکستان والوں نے کتنی لڑی؟ 65 اور 71. کتنی لڑی؟ 2. آقا نے کتنی؟ بھائی ریاست مدینہ کے زمانہ میں 10 سال کم و بیش چھوٹی بڑی ملا کے 83 جنگیں. ارے 2 لڑی ہیں تو ابھی تک لک سدھا تھا نہیں ہوندا پیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی جنگ ہو تو اس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے. مگر قربان جائیں آقا آپ کی اس ذہانت، فطانت، کمال پر اور معلم انسانیت ہونے پر لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارے سارا جہان آقا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں تب بھی کم لگتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے جنگیں بھی لڑی 83 اور 10 سالوں میں صرف کتنے گنتی کے؟ تمہارے کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے؟ بولو، چلو 70 کہہ لو، موٹا جا فگر، کتنے؟ 70 سال ہو گئے پاکستان بنے. مصطفیٰ کریم نے 10 سالوں میں جنگیں لڑیں کم و بیش 83 اور عرصہ تھا 10 سال. اور معیشت کیا تھی؟ معیشت کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس پورا لباس بھی ڈھب کا نہیں بنتا. قمیض کبھی چھوٹی ہے تو کبھی شلوار تہمت چھوٹا ہے، ایک جوڑا بھی پورا ملتا نہیں تھا. ارے ریاست مدینہ، تجھ پر ساری دنیا کی ریاستیں قربان، اور اے سلطان مدینہ تجھ پر ظاہری باطنی سارے سلطان تجھ پر قربان. میرے مصطفیٰ کریم نے 10 سالوں میں معیشت کا حال کوئی نہیں تھا. 83 جنگیں ہیں، فاقے ہیں. خود معلم اعظم کا حال یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، زوجہ مصطفیٰ، آپ فرماتی ہیں میں نے جتنا آقا کے ساتھ گزارا، میں نے سارے عرصے میں ایک دن ایسا نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ نے 2 ٹائم کھانا کھایا ہو.
ارے خود فاقہ، قوم فاقوں میں لباس نہیں پورا، رہائش نہیں پوری اور خوراک نہیں پوری، مگر اس کے باوجود مصطفیٰ نے فوکس کس پہ کیا؟ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، کھانا ایک ٹائم بھی مل جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، مگر ایک دن تعلیم سے محروم رہ گئے تو صدیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ علم ضروری ہے، کھانا کم کھا لو، علم کبھی ناغہ نہ کرنا، کھانے میں لباس میں کمی کر لو گوارا ہے، مگر علم میں کمی ہوئی تو مجھ محمد کو گوارا۔ ارے 10 سالوں میں آپ کو شرح خواندگی بھی بتا دوں، مزہ آئے آپ کو، بات چھڑ جو گئی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے جو شرح خواندگی کہاں عرب کا حال، مکہ کا حال کیا تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا کہ 15 ایک نے پھر ایک نے 17 اینڈ کیا، پوری سرچ کے بعد انہوں نے تحقیق کی کہ لاکھوں عرب کے لوگ، لاکھوں میں سے صرف 18 آدمی پڑے ہوئے تھے۔ جب آقا نے انقلاب کا آغاز کیا ہے، شروع کیا تھا، علم کو ایسے نہیں کہا کہ تم فرد ہے ایمرجنسی، آقا کو پتا تھا یہ ان پڑھ قوم ہے جس میں مجھے بھیجا گیا، اور قرآن نہیں کہتا کہ محبوب آپ امیوں میں آئے، والذی بعث فی الامیین، اے محبوب ہم نے آپ کو کہاں مبعوث کیا؟ ان پڑھوں میں، امیین میں، آپ ان پڑھوں میں آئے۔ اللہ بھی کہتا ہے یہ ان پڑھ قوم میں نے محمد پڑھا لکھا بھیج دیا ہے، پڑھا لکھا مصطفیٰ بھیجا ہے۔ آیا ان پڑھوں میں ہے، آیا کیوں ہے؟ ان پڑھوں کو پڑھا لکھا بنانے آیا ہے۔ آقا کریم نے 10 سالوں میں 70 سے لے کر کتنے؟ 70 سے لے کر 80% ریاست مدینہ کی شرح خواندگی کو بڑھا دیا تھا، اور افسوس 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 70 سال ہمارے حکمرانوں نے 70% بھی شرح خواندگی، جب پاکستان بنا تھا تو پتہ کتنی تھی؟ 11%، اور ایک کے اندر 14 سے زیادہ مجھے کہیں کوئی فگر نہیں ملے، کسی کے علم میں ہو تو بتا دے۔ ایک میں تاریخ کی کتابوں میں کہ جتنے لوگ تھے کم و بیش 8 کروڑ کے قریب تھے، اس وقت کتنی آبادی تھی؟ 8 کروڑ بولو، 8 کروڑ آبادی تھی تمہاری پاکستان جب 1947 میں بنا ہے، اور شرح خواندگی کیا تھی؟ 11%۔ کتنی؟ 11%۔ اگر 70 سالوں پہ 1% بھی شرح خواندگی بڑھتی، تعلیم کسی کے سامنے ہوتی، اس قوم کے ساتھ کوئی محبت ہوتی، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے، اس قوم کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتے، تو 70 سالوں میں سال کے بعد یار ایک بندہ ہی بڑھا دیتے، 1% ہی بڑھا دیتے، ہر 100 میں سے ایک پڑھا لکھا بنا دیتے، تو پھر 70 قدم تو بنتے تھے نا 70 سالوں میں، تو شرح خواندگی 70 نہ ہوتی، 11 پہلی ڈالو کتنی ہوتی؟ 81% ہوتی۔ کتنی ہوتی؟ لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، 70 سالوں میں 2 جنگیں لڑنے والے، ارے وہ 83 جنگیں لڑنے والوں کا وہ مدینے والی ریاست کا دعویٰ مت کریں۔ اگر ریاست مدینہ کے ساتھ جوڑنا ہے تو مصطفیٰ کی طرح اس امت کو پڑھا لکھا پاکستان اور پڑھی لکھی قوم دینے کا آغاز کرو۔ دوستان محترم، آپ کے میرے استاد محترم جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا وقت اس علم سیکھنے اور اس علم سکھانے میں لگا دیا، حکومت نہ تھی مگر استاد والی سیٹ تو تھی۔ میرے آپ کے استاد لال خان نے اللہ کی قسم زندگی کا بیشتر حصہ علم سیکھا، آقا کے فرمان کے مطابق، حدیث مصطفیٰ کے مطابق، قرآن کے مطابق علم سیکھا، اور پھر ایک بڑا حصہ زندگی کا اس علاقے کے ان پڑھوں کو علم سکھا کے ان کے سینوں کو روشن کیا ہے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میں کہا کرتا ہوں ٹیچر، اساتذہ اور عمل تمہارے اور اچھے ہونے چاہیے، کمال ہونا چاہیے، مگر مجھے یقین ہے اگر کسی استاد نے علم سیکھا خدا کا حکم سمجھ کر، علم سیکھا مصطفیٰ کا حکم سمجھ کر، اور علم سیکھا اس لیے کہ میں اللہ کی مخلوق اور محمد رسول اللہ کی امت کو علم کا نور دوں گا، اور وہ اخلاص سے دیتا ہے، اس کے لیے باقی اعمال اپنی جگہ، ایک عمل علم کا فروغ ہی بخشش کے لیے کافی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سفید بادل کی طرح ایک نیچے نور اترے گا اور ترازو لگا ہوگا، وہ بندے کی نیکیوں کی طرف وہ نور اتر کے اس ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں آئے گا۔ جب تک نور اترا نہ تھا وہ وائٹ بادل نیچے نہ آیا تھا، نیکیوں کا پلڑا یوں تھا، برائیوں کا یوں تھا، برائیاں زیادہ تھیں، گناہ زیادہ تھے، نقائص زندگی زیادہ تھے، عیوب زندگی زیادہ تھے، ایسے نیکیاں تھوڑی اور گناہ۔ جب وہ آئے گا نور نیکی کے پلڑے میں تو وہ نیکی کا پلڑا نیچے چلا جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر آ جائے گا۔ پھر سوال ہوگا، فرشتہ پوچھے گا، سوال کرنے والا اس سے جس کا حساب ہو رہا ہے، بتا یہ کیا ہے، یہ تیرے نیکی کے پلڑے میں آیا، یہ کیا ہے؟ تدری ما ھذا، یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا فیقول اللہ، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، کہ اچانک میری نیکیوں کا پلڑا جس نے بھاری کر دیا، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، کہ اس لمحے میری نیکیاں اتنی بڑھ گئیں۔ جواب آئے گا، اے حساب و کتاب دینے والے، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں، جو تو امت مصطفیٰ کو علم کی خیرات دیتا رہا، تو استاد تھا، تو ٹیچر تھا، تو معلم تھا، تو ان پڑھوں کو پڑھا لکھا بناتا رہا، تو غبی لوگوں کو ذہین بناتا رہا، تو من اور تن کو سنوارنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو عمل کرتا رہا، وہ سارا پڑھنا پڑھانا رب نے آج وہ جمع کر کے تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا ہے۔ اساتذہ، تجھ پہ خدا راضی ہو رہا ہے، تجھ پہ مصطفیٰ راضی ہوتا ہے، میں آپ کے جوتے کیوں نہ اٹھاؤں، میں استاد کے ہاتھ کیوں نہ چوموں، میں استاد کی رسپیکٹ کیوں نہ کروں؟ ارے جس کے عمل سے خدا راضی ہو رہا ہے، جس کے عمل سے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراتیں آ رہی ہیں، ارے اس استاد پر میں وارے وارے نہ جاؤں تو کیا کروں؟ اللہ کی قسم، لال خان ان ٹیچر میں سے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر وہ نیک عمل کمائے، اور آج ان کا پلڑا اتنا نیکیوں کا بھاری ہوگا، فرشتے بھی کہیں گے لال خان تو نے مصطفیٰ کا فرمان حق کر دکھایا ہے۔ دوستان محترم، یہ نزول جو ترتیبی ہے اس کے حساب سے دوسری بات جو بنتی ہے، ایک علم ہے، علم سے ذہن صاف ہوتا ہے، ذہن بڑھتا ہے، عقل میں نکھار آتا ہے، فکر بڑھتی ہے، شعور آتا ہے، ارے طہارت ذہنی، قلبی، فکری وہ نصیب ہوتی ہے علم سے۔ اور ایک قرآن نے کہا محبوب، ایک تو اقرا، ان کا دماغ روشن کرنا ہے تاکہ افکار بدلیں، سوچیں بدلیں۔ جب تک فکری انقلاب نہیں آئے گا یہ قوم کبھی کامیاب ہو سکتی؟ ارے جو قومیں بڑے کام کرتی ہیں سب سے پہلے ان کے پیچھے کوئی فکر بدلنے والا ہوتا ہے، فکر بدل جائے معاشرے بدل جاتے ہیں، قومیں بدل جاتی ہیں، پھر چھوٹا نہیں بڑے سے بڑا کام بھی وہ قوم کرتی ہے۔ کون؟ جس کے پیچھے فکر بدل جائے۔ فکر بدلتی ہے علم سے، کس سے؟ علم سے۔ مگر صرف ذہن نہیں بدلنا تھا۔ فرمایا محبوب میں وہ آیتیں باقی نہیں پڑھتا، صرف ایک جملہ محبوب، ایک تو اقرا ہے، دوسرا ما یزکیہم۔ محبوب صرف دماغ، ذہن، شعور نہیں بدلنا، ان کا دل، اس کو بھی طہارت قلبی دینا ہے۔
تزکیہ کرنا ہے، نفس کو سلجھانا ہے، دل کو اجلا کرنا ہے۔ میں کا بت، انا کا بت، حسد کا بت، بغض، ارے سارے بت جو اس کے اندر، من کے اندر، دل میں جگہ کیے ہوئے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب علم سے دماغ واش کر دے، فکر اچھی کر دے، اور وَيُزَكِّيهِمْ سے ان کا دل صاف کر دے۔ ان کا کیا کر دے؟ بولو دل۔ میں تاریخ کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ آپ کسی بھی بڑے اسکالر کو، کسی بھی بڑے اولیاء اللہ کو، کسی بڑے محدث کو، کسی بڑے مفسر کو آپ پڑھتے جائیں، ہر ایک کی زندگی میں ملے گا کہ ہر ایک نے پہلے علم لیا، پہلے علم لیا۔ جب علم سے دماغ روشن ہو گئے، پھر وہ کسی وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ قلب کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ گئے۔ علم کے بعد کہاں بیٹھے؟ دل والوں کے پاس بیٹھے، طہارت قلبی والوں کے پاس بیٹھے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آؤ چلے جاؤ امام اعظم کی طرف۔ نعمان